سنو ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ حکومت نے خود ہی آئینی بحران پیدا کر دیا ملک کے اندر۔ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں تھا اور صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا اس گورنمنٹ نے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم، پی پی نے آئین اور پارلیمنٹ میں حملہ قرار دے دیا ہے۔ اور آرڈیننس کی جو زندگی ہوتی ہے 120 دن اس کی زندگی ہوتی ہے۔ جب آپ آرڈیننس جاری کرتے ہیں تو آپ سینیٹ اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے۔ جس طرح آج رضا ربانی صاحب نے کہا یہ کابینہ نابینا ہے، انہوں نے آئین ہی نہیں پڑھا۔ میں نے زندگی میں ایسے فیصلے میں نے نہیں دیکھے، انہوں نے کہا ہے۔ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اور انہوں نے آرڈیننس جاری کیا ہے۔ آپ کو خود پتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے جواب داخل کروایا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر کہ آپ سینیٹ اور قومی اسمبلی کا الیکشن کروائیں آئین کے تحت۔ اگر گورنمنٹ کو کوئی بھی ترمیم کرنی ہوگی تو وہ آئینی ترمیم کرنی ہوگی، تو پھر آرڈیننس کیوں؟ کیا وجہ ہے اس گورنمنٹ کا؟ اور ملک کے اندر سب سے ہم یہ سنتے تھے، اور خان صاحب سے بھی یہ سنتے تھے، وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ سنتے تھے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے، پی ڈی ایم میں جان نہیں ہے۔ اچانک 26 مارچ اور ایک حیدرآباد کے اندر جلسہ ہونے جا رہا ہے، ایک متحرک اور ایکٹیو، اور اسی کے ساتھ ایک کہ ہم آئیں گے اسلام آباد، ضرور آئیں گے۔ ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری بھی آپ کے سامنے۔ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ صبر کریں، اچھا وقت آنے والا ہے، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے۔ اسی کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بھی رہنما ہے، سینئر رہنما ہے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ اسی کے ساتھ بلال احمد صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے، یہ پارلیمان لیڈر بننے کے بعد پہلی دفعہ میرے شو میں آ رہے ہیں، اس سے پہلے تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں سر، میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اب ہمارے شو میں آئیں۔ ڈاکٹر صاحب، کرائسس پیدا کر رہی ہے گورنمنٹ، بحران پیدا کر رہی ہے، آئین کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے، یہ جو آرڈیننس آیا ہے کیا کہیں گے؟ مہربانی امتیاز، سب سے پہلے تو اپنا یہ جو آرڈیننس ہے یہ جب نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جب سیشن چل رہا ہو تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا پڑا ہے کہ آرڈیننس نہیں آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ آلریڈی پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجا ہے سپریم کورٹ میں، جس کی ججمنٹ بھی نہیں آئی ہے، رولنگ۔ میں آج صبح سے تھوڑا کچھ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو امتیاز صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات میرے سامنے نظر آئی۔ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی کسٹوڈین ہوتا ہے پاکستان کا سارے کا۔ تو میں انڈیا کا جو پریزیڈنٹ تھا ابوالکلام، جو بھی تو زندہ نہیں ہے، اس وقت میں ایک سبرمنیم سوامی جو بی جے پی کے تھے، انہوں نے سونیا گاندھی کے متعلق لکھا کہ بھائی یہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتی ہے۔ تو وہ ایم این اے تھا اس زمانے میں ہندوستان میں، تو اس کی میں دیکھ رہا تھا کہیں کلپ، وہ کہنے لگا کہ رات کو 2 بجے مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ٹیلی فون آیا کہ آپ آ جائیں، جو بھی آپ کے پاس کاغذات ہیں لے کر آئیں۔ اور وہ میں چلا گیا، پھر میں وہاں پہنچا تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں تو سائنٹسٹ ہوں، مجھے یہ کوئی کسی کمرے میں لے کر گیا، کمیٹی روم میں، وہاں کوئی 16-17 ایکسپرٹس بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ بیٹھو، کچھ اور منگاؤ، ان سے بات کرو، ان کو مطمئن کرو، اور واٹ ایور جو بھی ہوگا آئی ول ڈیسائیڈ اکارڈنگلی۔ تو پریزیڈنٹ، یہ تو میری نظر میں پریزیڈنٹ نے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس بھیجا، وہ بھی اس نے اسٹڈی کے بغیر بھیجا، جو کہ باؤنس ہوا، کیونکہ اس کو جو لکھ کر بھیجتا ہے فاروق نسیم اور وہاں سے آتی کیبنٹ سے وہ بھیج دیتا، حالانکہ پریزیڈنٹ جو بھی ہوتا ہے اس کو جو ہے اپنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی انہوں نے غلطی کی ہے کہ آلریڈی سیشن چل رہا ہے، آلریڈی گیا ہے، مثال کے طور پر پرزیوم کریں ہائپوتھیٹیکلی کل یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے، کل پرسوں ترسوں سپریم کورٹ میں، حالانکہ ہوتا نہیں ہے آرڈیننسز، مگر یہ ایک ان یوزول سچویشن ہے، تو پریزیڈنٹ کا اسٹیٹس کہاں جائے گا؟
تو یہ بڑی غلط انہوں نے کیا ہے گورنمنٹ نے بھی اور پریزیڈنٹ نے بھی, کیونکہ اس کو جو پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے پاکستان کا وہ پاکستان کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں سب پریزیڈنٹس کے پاس. آصف صاحب جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی, اس سے پہلے اسحاق خان تھا, جو بھی تھا, تو وہ ایکسپرٹس بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اس کے بعد پریزیڈنٹ ڈیسیشن. ٹھیک ہے سر, آرڈیننس آپ لوگ لے کے آئے, اگر اس کے تحت بھی انتخابات ہوتے ہیں تو 120 دن کے بعد منسوخ ہو جائے گا, آپ کے الیکشن ہی کالعدم ہو جائیں گے, کیا کہیں گے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ امتیاز, آپ نے مجھے موقع دیا. یہ اس آرڈیننس میں آتا ہوں, لیکن اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جس میں ہم نے تمام اپوزیشن کو آن بورڈ لیا کہ شو آف ہینڈ اور سینٹ کے الیکشنز میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اور اس وقت کے جو پی ایم ایل این کے جو لیڈر تھے نواز شریف صاحب, ان کے بیچ میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ایک کلوز شامل تھا کہ جس کی جتنی سیٹیں ہوں سینٹ میں اس کو اتنی ملنی چاہیے, کسی کی بھی کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے ٹرانسپیرنسی سینٹ کے الیکشنز میں ہونے پہ اتفاق کیا تھا. آج سوال پوچھتا ہوں میں سو کال پی ڈی ایم کے تمام پارٹیز سے کہ وہ جو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ سر میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا, پہلے آپ آرڈیننس کیوں لے آئے؟ آپ آرڈیننس کیوں لے آئے؟ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس امینڈمنٹ اسمبلی میں لائے کس طرح انہوں نے ہنگامہ کیا, کس طرح شور شرابہ ہوا, بدتمیزی ہوئی, اور کیا انہوں نے اس ایوان کا کیا ماحول بنایا جس کی وجہ سے جو سیشن ہے وہ اجن ہو گیا. جب سیشن اجن ہو گیا تو اس کے بعد ظاہر ایک آرڈیننس ایک آئینی ایک آپشن ہے, کوئی غیر آئینی آپشن تو نہیں ہے. یہ اثر انداز ہونا چاہتے تھے کون؟ آپ لوگ. نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ الیکشنز میں سینٹ الیکشنز میں جو ہیرا پھیری ہوتی ہے, جو پیسے کا کاروبار بنتا ہے وہ بند ہونا چاہیے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف, یا آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں؟ میں آپ کو اس پہ آ رہا ہوں نا, پاکستان تحریک انصاف پہلی اور واحد جماعت ہے جس نے کے پی کے میں اپنی حکومت کو فکر کیے بغیر 21 ایم پی ایس کو فارغ کیا. سر میں سوال کروں سر, ایک سوال پہلے, جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد سینٹ چیئرمین کے لیے, ان کے تقریباً 14 سینیٹرز گئے, وہ کس نے خریدے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ سوال تو پی ایم ایل این اور بنتا ہے نا, میری ایک بات سنیں نا, خریدو کس نے؟ جب گئے ان کے کہ جب ووٹنگ سے پہلے یہ لوگ کھڑے ہوئے اور ایک اپنی انہوں نے ایک تعداد بتائی کہ ہم لوگ یہاں پہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہم حمایت کرتے ہیں, لیکن انہوں نے مجھے ایک بات بتائیں نا, ایک منٹ, میری خریدے تو ہوں گے نا کسی نے, خریدے تو ہوں گے نا, خریدو فرق تو اس سے ایگری ہے نا. لیٹ می کمپلیٹ. اور یہ جب بیلٹ ہوا تو وہ بڑے شور شرابے ہوئے کہ ہم تحقیقات کریں گے, ہم ان کو پارٹی سے فارغ کر دیں گے, ہم ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے. آج سوال بنتا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کہ جب انہوں نے کھڑے ہو کے ایک بتایا کہ ہم نمبرز بتائے اور اس کا جو رزلٹ آتا ہے دوسرا آتا ہے, تو وہ کیوں ان کے خلاف ایکشن ہوا؟ گھبراہٹ کیوں ہے, فرسٹریشن کیوں ہے, متنازع کیوں بنا رہے ہیں الیکشن کو؟ سر ریفرنس, ایک طرف تو ریفرنس ہے, دوسری طرف آرڈیننس لے کے آئے, دو چیزیں میں آپ سے کیوں, وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس چل رہا ہے اور آرڈیننس بھی ایک آئینی آپشن موجود ہے, اور یہ اس کو آپ دیکھیں سینٹ کے بعد اگر کیا میجورٹی بنتی ہے ہو سکتا ہے, اور میں نے 120 دن کے بعد ہم یہ جو آرڈیننس ہے اس کو ہم پاس کروا کے ہم کامیاب ہو جائیں. آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, آپ کے پاس جو ابھی سینٹ شاہمود قریشی صاحب نے کہا 2/3 میجورٹی نہیں ہے, اسی لیے تو ہم نے اپوزیشن کو کیوں چیزوں کو متنازع بنا رہے ہیں؟ متنازع نہیں بنا رہے, ہم ہر وہ آئینی آپشن استعمال کریں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کسی غیر آئینی اقدام میں بلیو ہی نہیں کرتی. سر کیا مجھے بات سمجھ میں ان کی نہیں آ رہی, تو ایک تو ریفرنس آلریڈی ہے, آرڈیننس لے کے آئے, پہلے ہی اجلاس چل رہا تھا, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ فرسٹریشن, یہ متنازع, یہ آئین پہ حملہ, پارلیمان ہوتے ہوئے آرڈیننس کی فیکٹری, یہ چیزیں تو نہیں ہوتی جمہوریت کے اندر. کیا کہیں؟ دیکھیں 2-3 باتیں نا, میں نے پہلے آپ کے اس پروگرام میں کہا کہ وہ پریزیڈنٹ پاکستان کا کام تھا کہ وہ اس پر
رائے لے کر چیزیں موو کرتے ہو. 2 دفعہ تو انہوں نے غلط کیا ہے جو میں نے کہا. اب دیکھیں فرسٹریشن میں اگر ان کی سیٹیں بنیں گی, اگر 27 بنتی ہیں ابھی الیکشن کے بعد, اور پیپلز پارٹی کی 19 بنے گی, اور نون کی جو ہے 18 بنے گی, مولوی صاحب کی 6-7 بنے گی, باپ پارٹی جو ہے اس کی 13-14 بنے گی, تو اس میں بھی ایبسولوٹ میجورٹی ان کی نہیں آئے گی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات کہ یہ مثال کے طور پر ان کی 27 جو یہ سوچ رہے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ گھٹ کر 22 اور 23 ہو جائے مثال کے طور پر, کیونکہ ان کے جو پنجاب میں اور کے پی میں اور سندھ میں ان کے جو لوگ ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں, تو اس صورت میں تو بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر لانگ مارچ جاتی ہے تو مورل گراؤنڈ ایروڈ ہو جائے گا ان کا. تو سب سے بڑی خوف ان کو یہ ہے, افراتفری ان کے ذہنوں میں یہ ہے, اور یہی ڈر ہے, یہی خوف. میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے جس طرح سی او ڈی کے اندر چیک نمبر 23 ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہو, پھر آپ کیوں فرار ہو رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں, آپ کو کیا وجہ ہے؟ بالکل. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, یہ تو اچھا موقع دیا ہے انہوں نے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب بھی پاکستان میں آئی ہے اس وقت جو ہے اس کی جو ہے کم سے کم 6 مہینہ سے 1 سال تک یا 3-4 مہینے تک کم سے کم ڈبیٹ ہوتی ہے, اخباروں میں بھی اور ایوانوں میں بھی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کا جو آئین بنا تھا 73 کا, اس میں 1 سال لگا تھا. 18 امینڈمنٹ میں 1 سال لگا تھا. جو بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے راتوں رات نہیں ہوتی, اس میں باقاعدہ. دیکھیں سب مجھے بتائیں ہندوستان میں اس وقت جو ہے میجورٹی کس کی ہے؟ بی جے پی کی ہے. انہوں نے جو ہے کسان جو ہے جو چیز لے کر آئے ہیں وہ غلط ہو یا صحیح ہو, مگر انہوں نے راتوں رات لایا, آج ابھی تک اس کا فال بیک چاہا. فال بیک. میں مجھے جوائن کیا ہے, لیٹ ہوئی ہیں رضا سیفی صاحب, سینئر ان کا پرسن جرنلسٹ ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سو ویری مچ امتیاز فار انوائٹنگ می. رضا سیفی صاحبہ, ایک طرف آپ کو پتا ہے صدارتی ریفرنس ہے, دوسری طرف صدارتی آرڈیننس لائے, ایک الیکشن کو متنازع بنا رہا ہے. کیوں گورنمنٹ یہ کر رہی ہے؟ ہر طرف سے تنقید. آپ کو لگ رہا ہے کہ گھبراہٹ کا شکار گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, کون ہے, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ امتیاز آپ کے پروگرام میں, اور معذرت کہ میں تھوڑے سا لیٹ ہو گئی. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ جو اپوزیشن نے بھی نقطہ اٹھایا جب یہ سینٹ میں شو آف ہینڈز کی بات ہوئی, اور اس میں یہ نظر آ رہا ہے بالکل کھلم کھلا کہ حکومت جو ہے وہ اس بات سے ڈری ہوئی ہے, خوف زدہ ہے کہ ان کے اپنے ممبران ٹوٹ رہے ہیں. اور ہم اگر سندھ میں ہی دیکھ لیں تو ابھی تک جو ذرائع بتا رہے ہیں کتنے سارے ایسے ممبران ہیں, اور 2 لوگ تو میں کنفرمیشن دے سکتی ہوں سندھ کے اندر جو کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے جا رہے ہیں سینٹ کے اندر. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ایسے جہاں پہ بالکل کلیئر پتہ ہے ہمیں صوبوں میں کہ جو ہے وہ کون سے ان کے ایسے ممبران ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ حکومت بہت پر امید تھی اس بات سے کہ ہم سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے تو وہاں سے ہمیں ہدایت ملے گی, لیکن وہاں پہ کیا ہوا آپ کے سامنے چیف جسٹس نے کیا ریمارکس دیے پرسوں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سینٹ جو ہے وہ سب سے معتبر اور میچور ادارہ ہے اور وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. یعنی کہ واپس جو ہے وہ گیند وہ ان کے کورٹ میں واپس ڈال دی سینٹ کے کہ بھائی آپ خود فیصلہ کریں کہ آخرکار کرنا کیا ہے. اور یہی نہیں کہا چیف جسٹس نے, چیف جسٹس کے اگر آپ ریمارکس دیکھیں جسٹس کے, تو انہوں نے پورے ان کا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ ہاں لیکن اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ جی جو ووٹ ہے اس کا تقدس پامال نہ ہو اور وہ چوری نہ ہو کسی بھی طریقے سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا ہے, آپ کو معلوم ہے اس کا فیصلہ آنا ہے. لیکن جو آرڈیننس حکومت آئی ہے جس کی آپ بات کریں, جس کو آپ نے بھی یقینی طور پہ پڑھا ہوگا, وہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ مشروط کر دیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے, رائے کے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آئے گا اس سے انہوں نے اس کو لنک اپ کر دیا ہے. اب معاملہ یہی ہے جو کہ میں نے پہلی بات کہی کہ چاہے حکومت اس وقت جو بیٹھی ہے وہ اسی وجہ سے خوفزدہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے ممبران ٹوٹ رہے ہیں, اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ چلے. لیکن آرڈیننس کا کیا اثر انداز ہونا چاہ رہے تھے؟ ڈکٹیشن کیا پارلیمان کے ہوتے ہوئے آرڈیننس کے اوپر پہلے بھی آرڈیننس کی جو ہے نا گورنمنٹ کو کافی جو ہے نا منہ کی کھانی پڑی ہے, یہ پھر آرڈیننس سپریم کورٹ آپ کے سامنے, فیصلے آپ کے سامنے. بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक। गवर्नमेंट है, इस तरह इतनी आसानी से लोग टूटेंगे? गवर्नमेंट है, रियासत के पास वसाइल होते हैं, गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं, सब कुछ है, और इस तरह लोग जल्दी एमपी एमएलए, तो किस तरह ये होगा? इस तरह आसान नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इनके पास भी जरूर हिकमत अमली होगी, इनके पास भी होंगे, इनके पास भी पैसे होंगे, इनके पास भी होंगे, दोनों के पास होंगे। आप समझती हैं? क्यों नहीं? अगर हुकूमत के लोगों को इतनी टेंशन ना हो कि उनको वफादारियां और उनको जो है वो ऑपोजिशन की सपोर्ट ना चाहिए, तो आप मुझे बताएं 2 दिन से चेयरमैन सेनेट यहाँ क्या कर रहे हैं कराची में? ये भी तो सवाल है, ये भी तो पूछ लीजिए कि हो क्या रहा है। अब अगर आप मेरा मुंह खुलवाना चाह रहे हैं तो मैं अगर वो बातें करूं तो बहुत सारे लोग इस वक्त फंस जाएंगे और बहुत ज्यादा टफ टाइम उनको मिल जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखें, इंपॉर्टेंट बात ही यही है, अगर इमरान खान साहब को वजीर आजम साहब, मैं आपको बताऊं, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि हम हमेशा से कहते हैं कि वजीर आजम हिमसेल्फ इज अ वाइज मैन, ठीक है, लेकिन उनकी जो टीम है ना वो हमेशा से उनको जो है वो मरवाती आई है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनको इस बात का अंदाजा था, उनको इस बात का उनको पता चल चुका है कि कौन कौन से मेंबरान कहाँ कहाँ टूटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से तगो हो रही है कि ऑर्डिनेंस ले आओ, शो ऑफ हैंड्स की बात हो जाए, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन पीठ में जो खंजर घोंपने जा रहा है। आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद आई सेनेट के अंदर, तो आपको ये याद होगा कि जब मेंबरान जो ऑपोजिशन के थे, जब उन्होंने हाथ उठाए तो उस वक्त कितने लोग थे? 64 थे, ठीक है। उसके बाद जब किसने कमाल दिखाया? जब सीटों पे खड़े होने की बात आई तब भी 64 लोग। ठीक है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे एडवोकेट हैं शवाब उस्तो साहब, सीनियर कानूनदान हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में, और राइटर हैं और कॉलमनिस्ट हैं डॉन के। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच सर। किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस है, दूसरी तरफ सदारती ऑर्डिनेंस आ गया है। गवर्नमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन में देख रहे हैं, कंफ्यूज देख रहे हैं? क्या करने जा रही है गवर्नमेंट सर? देखिए जी, मुझको अगर मैं इसको कानूनी तौर पे देखता हूं तो मुझको तो कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जितने भी जो तीन इन्होंने कदम उठाए, इकदाम उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा, तो उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो है बिल जो है मूव इनको नहीं करना चाहिए था, और जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बिल मूव कर दिया है तो फिर आपको ऑर्डिनेंस जो है वो इन्फोर्स नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा कि ये तीनों जो है ऑर्डिनेंस उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो है वो जिद है, फिर वो रेफरेंस जो है वो इन दोनों की जिद है। अब इस ऑर्डिनेंस में भी अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बरक्स फैसला दिया तो ये ऑर्डिनेंस फिर अप्लाई नहीं करेगा। सही। वो मुझको समझ में नहीं आ रहा कि जब आपको ये भी यकीन नहीं है कि इसका क्या फैसला होगा, सही, और आप जब अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बिल मूव करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद समझते हैं कि ये आईनी मसला है और इसको आईनी तरमीम के जरिए ही आप हल कर सकते हैं। जब आप ये खुद मान रहे हैं, क्योंकि बिल तो आपने मूव किया है अमेंडमेंट का, तो फिर आप ऑर्डिनेंस क्यों जारी कर रहे हैं? सही। और फिर आपको पता है कि ऑर्डिनेंस अगर आप जारी कर भी लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला दे देती है, तो फिर आपको ऑर्डिनेंस का क्या होगा? सही। तो मैं तो समझ रहा हूं कि इंतहाई मादरत के साथ या तो उजलत में किया गया है फैसला ये ऑर्डिनेंस का, या जो है जो इनको कोई जो काउंसलिंग मिली है वो कोई मेरे ख्याल में कोई इतनी अच्छी नहीं मिली है। क्योंकि देखें, ये हमारा जो मुल्क है वो पूरी दुनिया देख रही है। सही। और ये जो मसाइल हैं ये आईनी मसाइल हैं, ये बहुत ही पेचीदा मसाइल होते हैं। इनको अफवाम व तफहीम के साथ और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठ के, क्योंकि ये नेशनल कॉज और नेशनल पब्लिक पॉलिसीज के इश्यूज हैं। सही। और इसमें अगर आपने सिर्फ सियासत करनी है और अगर आपने एक अपनी जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करना है, तो उससे लेकिन लोगों का वैसे ही बहुत ज्यादा जो है वो इस पूरे निज़ाम से, इस पूरे हुकूमत से जो है एक तरह से उनका एतमाद उठ गया है, और वो इतने बुरी तरह बेचारे सारा दिन आम गरीब आदमी जो है वो बुरी तरह जो है वो मसाइल का शिकार है, और बीमारियों का और बेरोजगारियों का और महंगाइयों का वो अकेला बेचारा दिफा कर रहा है, और कोई हुकूमत कहीं से नजर नहीं आती। ऊपर से आप ये बैठ के
جو ہے کولونیل اسٹائل میں بیٹھ کے جو یہ عمرہ اور شرفا کے جو آپس میں جو طاقت اور جو پاور کے جو جھگڑے کر رہے ہیں بیٹھ کے، جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، جن سے آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، صحیح. تو مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح. سر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ شفافیت ہو، چوری نہ ہو، بکے نہ، کیا ان کا یہ مقصد ہے، یا ان کو اپنے ممبران کے اوپر یقین اور اعتماد نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے؟ یہ دونوں چیزیں آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا سینٹ کا، جس میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جس طریقے سے میجورٹی اپوزیشن میجورٹی جو ہے وہ ہائی جیک ہو گئی، صحیح. تو وہ کس نے ہائی جیک کی تھی؟ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ نے کی تھی. تو اب اگر آپ خود ایک کام کرتے ہیں جس میں آپ نے خود ثابت کیا ہے کہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے، تو پھر آپ کیسے رونا رو رہے ہیں کہ یہ شفافیت کا معاملہ ہے؟ بھائی آپ تو خود اس میں جو ہے آپ نے ریسنٹلی خود ثابت کیا ہے کہ آپ اس سسٹم کو مینوپولیٹ آپ نے کیا ہے، اور آپ کو جب بھی آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو مینوپولیٹ کریں گے. تو اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی، اس گورنمنٹ نے ہارس ٹریڈنگ کی، اور جو اتنا بڑا ایک ادارہ ہے سینٹ، جو پورے اس ملک کا ایک ریپرزینٹیٹو ادارہ ہے، اور اس کی بڑی اس ادارے کی بڑی توقیر ہے، اس کو آپ نے پامال کیا. آپ نے جو ہے وہ کھلے عام ہارس ٹریڈنگ کی، اور آپ نے جو ہے وہ خفیہ ہاتھ بھی استعمال کیا اور بہت کچھ استعمال کیا. صحیح. اور آپ نے پھر اس کا خود ایک طرح سے جو ہے آپ کو اس کا پھر جو ہے ازالہ بھی دینا پڑا، کیونکہ آپ کے لوگ بھی بک گئے. 20-25 لوگ ان کے اپنے بک گئے جو نکالنے انہوں نے خود خریدنا شروع کیا لوگوں کو. تو ان کے اپنی پارٹی کے اندر بھی بازار لگ گئی، ان کے اپنے 20-25 لوگ بک گئے. تو جب آپ خود یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کیسے رونا رو رہے ہیں کہ یہ جو ہے شفافیت کا معاملہ ہے؟ اگر شفافیت کا معاملہ ہے بالکل ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آپ جب تک اسٹیک ہولڈر جو بھی ہیں سب کو آپ کو بٹھانا ہوگا. اپوزیشن آخر آپ کی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، اپوزیشن کو یہ بی جے پی کی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی مودی سرکار کی اپوزیشن نہیں ہے، یہ پاکستان کے الیکٹڈ لوگ ہیں، اور بہت بڑی تعداد لوگوں نے ان کو ووٹ کیا ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور عمران خان صاحب کو اب جو ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین بننے سے زیادہ پاکستان کا پرائم منسٹر بننا ہے، جہاں پہ ہمارا ملک آ کے کھڑا ہوا ہے. صحیح. جو اس وقت حالات ہیں، جو اس وقت محاذرے کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھیں پچھلے کورونا سے پہلے سے بھی اور اب بھی دیکھیں آپ کہ کتنی پاکستان میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. صحیح. ایون چائنیز بھی جو ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں یہاں سے. تو یہ ملک جو ہے وہ بہت مسائل میں جو ہے وہ دھنستا جا رہا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے یہ پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب صرف اور صرف جو ہے لگا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے کسی طریقے سے شکست دینی ہے، اپوزیشن کو بس ختم کر دینا ہے. بھائی اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بیماریاں ہیں، جو بڑا مسئلہ ہے یہ سر، ان سب کو شکست دینی. سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی. سینئر قانون دان میرے ساتھ شعب سر، کس طرح لانگ مارچ کامیاب ہوگی سر؟ کیا حکمت عملی ہے؟ جناب لانگ مارچ مارچ کی اینڈ میں ہے 26 تاریخ کو. ابھی تو سب سے بڑا مرحلہ تو الیکشن کا ہے، خیر سے گزرے. ابھی یہ سارا جو ہے ابھی حیدرآباد کا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، اس کے بعد دوسرے بھی جلسے ہیں. لیکن آپ کی تحریک عدم اعتماد کا کیا ہوا؟ عدم اعتماد کی تحریک بھی وقت پر لائی جا سکتی ہے. اس پہ تو اختلافات ہیں نا. نہیں دیکھیں، آپ استعفیٰ دینا نہیں، اس پہ بھی اختلافات ہیں. دیکھیں سندھ گورنمنٹ آپ کہاں چھوڑیں گے؟ نہیں بات سنیں، اگر استعفیٰ دیکھیں مزے والی اس میں تو آپ کی جان ہے. ویسے میری بات سنیں، 85 کے الیکشن میں ہم نہیں گئے نا، اس میں کیا ہوا، 8ویں ترمیم آ گئی. اس 8ویں ترمیم کو ختم کرنے میں 25 سال لگے، جس میں بے نظیر شہید ہو گئی. ٹھیک ہے، تو کانسٹیٹیوشنل پروسیس میں ہم رہنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی کام نہیں کریں گے کہ ولف اور فاکسز آ جائے، اور حالات جو ہے ڈیموکریسی پارلیمنٹ سسٹم چلے، اور اس کے ہم بیٹھ کر جو بھی اس میں کانسٹیٹیوشنل ویز ہیں، ٹولز ہیں، وہ ہم استعمال کریں گے. اور ہم پیپلز پارٹی کا شروع سے یہی جو پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے تقریباً پی ڈی ایم کی سب پارٹیز نے
डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सेप्ट की है बात, ये सिस्टम है। सर सिर्फ एक पॉइंट पे सब साथ हुए हैं, दूसरे पे इख्तलाफात हैं, लॉन्ग मार्च पे, लेकिन उसके ऊपर भी ये है कि कितने दिन बैठेंगे उसके ऊपर भी इत्तेफाक नहीं। लॉन्ग मार्च मैंने बेनजीर साहबा की क़यादत में की है 2 दफा। धरने पे तो नहीं बैठेंगे ना। मेरी बात सुने, 2 दफा की है, ठीक है, और 90s की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए लॉन्ग मार्च या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी दिल्ली दूरस्थ मार्च में ये फैसले होने हैं, इससे पहले जो चीजें जो होनी है उनको तो फिलहाल ठीक है सर, लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। लॉन्ग मार्च से आप खौफजदा हैं। आप कहते थे न ये तहरीक चलाएंगे, न जलसे करेंगे, न एहतजाज करेंगे, सब चीजें अबूर करके आए हैं सर। आप तो कहते थे कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, टेंट भी देंगे। क्या कहेंगे भाई? आप बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च पीडीएम की, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में आप। जो पीडीएम है नहीं थी, ये वही पीडीएम जिनके सारी लीडरशिप कहती थी 31 जनवरी को, 31 दिसंबर में ये हुकूमत नहीं होगी, फिर वो आर या पार हो जाएगा। फिर यही पीडीएम की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी कहते थे हम इस्तीफे भी देंगे और सेनेट के इलेक्शंस भी लड़ेंगे। तो ये मुझे इनकी कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रही थी। फिर पीपल्स पार्टी कहती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लेकर आए, तो वहां पे पीएमएल लेकिन खान साहब किससे कहते हैं मुझे एनआरओ मांग रहे हैं? अगर पीडीएम अब आपने मुझसे अगर क़यादत नहीं है, अगर प्रेशर नहीं, आपने एक सवाल पूछा है तो मुझे पूरा जवाब तो देने का मुझे आप मेरा हौसला रखें कि फिर वही पीपल्स पार्टी कहती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है और पीएमएलएन मना कर देती थी। और जो इनके सो कॉल्ड सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, वो ये कहते हैं कि अगर फैसले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मरियम नवाज और बिलावल ने कर दें तो मुझे पीडीएम का सरबराह क्यों बनाया। और ये पहली लॉन्ग मार्च होगी कि जो अभी शुरू भी नहीं हुई और उस पर बहस चल रही है, डिबेट हो रही है कि इस लॉन्ग मार्च को खत्म कब करना है। यानी वो उस पर हो रहा है कि इसको 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलाया जाए। ये जो इनकलाब होता है ना, इसमें सर्दी गर्मी और नहीं देखी जाती। पहले उन्होंने कह दिया कि हमारे लाहौर का जलसा इसलिए फेल हो गया कि हम लेट हो गए, मौसम सर्द था। फिर उसके बाद आपने देखिए पीडीएम, उस वक्त मैंने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया था कि जब लाहौर में जो पीएमएलएन का सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां पे पीडीएम रिजेक्ट हो गई, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। खान साहब हर तकरीर में, हर जलसे में पीडीएम का जिक्र करते हैं, मरियम नवाज का जिक्र करते हैं, मौलाना साहब का जिक्र करते हैं। मौलाना साहब तो है ना वो रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो सेनेट से भी बाहर हैं, पार्लियामेंट से भी बाहर हैं, इलेक्शन हारे हुए हैं, तो वो तो किसी तरीके से वो चाहते हैं कि मैं रेलेवेंट रहूं। और मुझे तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लीडरशिप पे बड़ा एक हैरत होती है कि वो उनको इन्होंने अपनी लीडरशिप दी है पीडीएम की, जिसका कोई पार्लियामेंट में कोई स्टेक ही नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। अब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि मुझे सेनेटर बन जाऊं मैं। ठीक है, मैं रिदा साहब आपको क्या लग रहा है कि वो और कॉन्फिडेंट क्यों है अपनी कारकर्दगी से, या सिलेक्टर्स की सपोर्ट है इतनी इनको? हुकूमत को बात कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस कहते ना कि होना चाहिए। लोग जब करते हैं तो वो मात भी खाते हैं, उसमें अच्छा नहीं होता। कॉन्फिडेंस तो अच्छा होता है कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। दूसरी बात ये तो पीडीएम है ही नहीं कि नहीं, ये तो गलत है। ये आपको लग रहा है कि पीडीएम है ही नहीं, क़यादत है ही नहीं, प्रेशर नहीं है इनके ऊपर। खान साहब हर स्पीच में क्या कहते हैं आपको खुद पता है। असल में देखें बात यह है कि खान साहब, मैंने आपको क्या कहा, खान साहब की जो टीम है ना, जो वो मैं अब आपको बताऊं कि चाहे वो खान साहब हो या कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान के अंदर, हमारा असल में मसला ये है कि तारीख से हम सीखते नहीं हैं। और हमारे यहाँ जो शाहज़ादा शाह की फरमाबरदारी करने वाले जो आसपास लोग बैठे हुए होते हैं, वो अपने अपने दौर में हमेशा उन्होंने गलत उनको मशवरे और एडवाइस दिए, जिसकी वजह से हमेशा उनको नुकसान होता रहा है। आप चाहे भुट्टो साहब से उठा के लेके, बेनजीर साहब से उठा के लेके आज तक के आप जितने भी लोगों को देख लें, मैं पाकिस्तानी सियासत की पर्टिकुलरली अगर बात करूं उसमें भी, और उससे पहले की भी मैं अगर बात करूं, तो आप मुझे तारीख पे ले जाने के लिए थोड़ा सा यहाँ मजबूर कर देते हैं। तारीख पे रहे, मैं ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, तारीख से आगे बढ़ते हैं कुछ खान साहब की तरफ। ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन। हाँ रिदा, आप कुछ कह रही थी कि हिस्ट्री में ये चीज है। आज की गवर्नमेंट, खान साहब के जो भी एडवाइजर्स हैं वो भी तो वैसे ही हैं जो अनइलेक्टेड हैं,
ان کی ایڈوائز پہ چل رہے میں ہیں. آپ کی وہی بات بتا رہی ہوں کہ جہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں شاہزادہ شاہ کی فرمانبرداری کرنے والے ان کو جب مشورے دیتے ہیں اور وہ مشورے غلط ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح سے اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے, اور جب اوور کانفیڈنس آتا ہے بندے میں تبھی آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ وہ حکومتیں گرتی رہی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس لیے بھی پی ڈی ایم ویک ہے کیونکہ آپ نے دیکھا, میرا یہ سوال ہے پی ڈی ایم سے بھی کہ دیکھیں جب آپ نے پی ڈی ایم بنا دی, میں نے یہ سوال ابھی کیا پچھلے دنوں شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی کہ جب پی ڈی ایم بنا دی تھی اور جب آپ نے ایک پلیٹ فارم سے فیصلے کرنے تھے تو پھر یہ بیچ میں کیوں ہوا کہ سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے, جی پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے آ کے اناؤنس کر دیتے جی یہ ہونے جا رہا ہے, پی ایم ایل این کا اپنا اجلاس ہوتا ہے آ کے اناؤنس کر دیتے یہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو پی ڈی ایم کا پھر فائدہ کیا تھا جب اپنے ہی جوائنٹلی موقف سے نہیں, جب آپ نے اپنا اناؤنس کرنا تھا کہ جی وہ تو سب کا ڈیموکریسی ہے, سب کا اپنا موقف ہے. تو یہاں پہ حکومت کو ملتا ہے جی پلس پوائنٹ, اور یہاں پہ پھر حکومت کہتی ہے کہ جی پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پی ڈی ایم کی بھی غلطی ہے کہ وہ ایک موقف پہ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو یہاں آتھینٹک ایک اور بات بتاتی ہوں امپورٹنٹ آپ کے پروگرام میں کہ جب لاڑکانہ کا جلسہ جہاں ہم گئے تھے وہاں مجھے پی ڈی ایم کے ایک بڑے اہم رکن نے یہ بات کوٹ کری تھی کہ مریم نواز صاحبہ کے منہ سے یہ بات غلطی سے نکل گئی ایک جگہ کھڑے ہو کے استعفوں والی. استعفوں کا تو کوئی معاملہ آیا ہی نہیں تھا اور نہ کچھ ایسا تھا. یہ بڑے آتھینٹک میں آپ کو بتا رہی ہوں, پی ڈی ایم کے اہم رکن نے مجھ سے یہ بات کہی کہ یہ معاملہ تھا. تو آپ جہاں سوچے جہاں یہ اتنے ڈفرینسز ہوں وہاں پہ حکومت کو تو لیوریج ملے گا ہی نا. وہ الٹیمیٹلی یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کانفیڈنس وہ اوور کانفیڈنس میں اس لیے تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ڈفرنسز ہیں جس طرح رضا سیفی صاحبہ کہہ رہیں گے آپ کے اندر ایک موقف نہیں ہے, اور دوسری آپ اپنی کرپشن اپنا پیسہ بچانے کے لیے نکلیں, عوام کے لیے نہیں نکلیں. ایک تو آپ کا اپنا موقف اپنا نظریہ آپ نکلیں. مولانا فضل الرحمان کو آپ نے لیڈر بنایا ہے جس کی کوئی میجورٹی نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اتحاد بنتے ہیں اور اتحاد میں جو لیڈرشپ جو ہے وہ سرکل کرتی ہے, اور بلاول صاحب نے جب پی ٹی ایم بنا تھا اس وقت بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ جس طرح ایم آر ڈی یا اے آر ڈی میں 4-4 6 مہینے کے بعد ہر پارٹی کو ٹرن ملتا ہے تو ایز اٹ از اس میں بھی اسی طرح ہے. دوسری بات ہے جو پی ٹی ایم جو بنی ہے اس میں 26 نکات ہیں. آگے چل کر ساورنٹی آف دا پارلیمنٹ, ساورنٹی آف دا پیپل. سر پہلے عامر کے خلاف بنی تھی, اب تو کوئی عامر نہیں ہے سر. نہیں دیکھیں اب کیا جمہوریت کو خطرہ ہے؟ دیکھیں یہ پی ڈی ایم نے خود کہا ہے آج, لیکن مولانا نے کہا ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی نہیں ہیں. میں وہ بات کہوں گا جو یہ یو ٹرن نہیں ہے بڑا. اچھا یہ اس پہ بھی ان کے ڈفرینس آف اوپینین ہے, میں ویسے اس بات پہ بھی آپ کو بتاؤں. آج بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی چھپی ہے, ڈان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو اتحاد بنا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس کو بھی روکنا ہے. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, اور جس پر 11 پارٹیوں نے سائن کی ہے. اب دیکھیں جہاں تک ایک اتحاد ہے, دنیا میں اتحاد بنتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک سینٹر ٹو دی لیفٹ پارٹی ہے, اور دوسری جو ہمارے پاس جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ رائٹ ونگز پارٹیز ہیں, سینٹر ٹو دا رائٹ پارٹیز ہیں, دیگر پارٹیز ہیں. یہ تو آپ نے نظریے پہ کمپرومائز کر دیا. میری بات سنیں, اتحاد لیفٹسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے نظریے کے ساتھ کمپرومائز کر ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اپنے مفاد کے لیے کرسی کے لیے آپ نے کمپرومائز کر دیا نا. اب ہندوستان میں جو اتحاد بنے پڑے ہیں بی جے پی کا, یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کریں وہ لیفٹسٹ ہیں وہ رائٹسٹ ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے نا, آپ نے یہ کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں, ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے یا پی ایل او آپ دیکھیں گے تو پی ایل او میں جو ہے لیفٹسٹ پارٹیز بھی بیٹھی تھی, نیشنلسٹ بھی بیٹھی تھی. اسی طرح اگر ہندوستان میں اگر بی جے پی کے ساتھ بڑے دوسرے, بلاول صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا بی بی سی کو, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ طے ہوا تھا کہ ہم جو بھی نام لیں گے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیں گے. پیپلز پارٹی کی ساری کو. مولانا فضل الرحمان نے کچھ دن پہلے کہا کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی نہیں ہیں. اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں بیسیکلی جو اتحاد بنا ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کی الیکشن اور بعد میں جب حکومت بنتی ہے اس میں ان کا انٹرفیرنس ختم ہو, اور جو آئین میں ان کا جو اسپیئر رکھا ہے وہ چیز ہونی چاہیے جو آج بلاول صاحب نے دوبارہ کہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو 11 پارٹیز نے سائن کی ہے, پیپلز پارٹی تو اس پر کھڑی ہے. آپ سیکنڈ کرتے ہیں مولانا کے اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں
مولانا کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے یار. आपके सरबराह हैं सर, पीडीएम के सरबराह हैं. PDM की इस वक्त सरबराह है, मगर ये लीडरशिप सर्कल करेगी मुख्तलिफ पार्टी. चलो दूसरा स्टेटमेंट आपको देता है, दूसरा स्टेटमेंट देखें आपको दूसरा. मौलाना जिस तरह मरियम नवाज ने कहा इस्तीफा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, इसको भी सेकंड करते हैं आप? देखें ये कब्रिस्तान तो नहीं है जो खामोशी होगी, एक इत्तेहाद है सर. आप देखें मेरी बात सुने, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो मीटिंग्स होती हैं, मिसाल हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो साहब कहती थी कि CEC की मीटिंग या विद इन पार्टी कोई कब्रिस्तान नहीं है या डाइवर्जेंस. डॉक्टर साहब वो अगर इख्तिलाफात हैं पार्टी का, ये था मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर कानूनदान है एडवोकेट जमीर घुमरो साहब, साबका एडवोकेट जनरल सिंध हैं. जमीर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में. थैंक यू. जमीर साहब आपको खुद पता है ये ऑर्डिनेंस आया है, गवर्नमेंट को क्या जल्दी है, गवर्नमेंट को क्या परेशानी है, 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, गवर्नमेंट को क्या घबराहट है, अपने लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? मेरे ख्याल में अपने पार्टी में जो है वो एतमाद नहीं है लोगों के पास, क्योंकि ये पहले भी इशू हुआ था. आपको याद होगा कि 97 में मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने 14th अमेंडमेंट जो है वो आइन में लाए थे, और उसमें आर्टिकल 63A जो है वो आइन में ऐड किया था. उसके तहत ये था कि पार्टी सरबराह के डायरेक्शन के खिलाफ अगर कोई भी लेजिस्लेटर वोट करेगा तो वो ना हल करार पाएगा. तो उस आईनी तरमीम पर बहुत जो है वो तूफान खड़ा हुआ था कि जो है वो गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेटर के राइट ऑफ एक्सप्रेशन पर जो है वो पाबंदी नहीं लगा सकती. उसके बाद ये तय हुआ कि जो है वो उसको खत्म किया गया. ये तय हुआ कि कौमी असेंबली में पॉलिटिकल पार्टी के 3 वोट हैं लेजिस्लेटर्स के लिए, और सूबा असेंबली में 2 हैं. जैसे कि कौमी असेंबली में आईनी तरमीम है, फाइनेंस बिल है, और प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन, उसका कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस वोट, ये पार्टी के वोट हैं. बाकी में जो है वो लेजिस्लेटर्स आजाद हैं, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, और तमाम इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के सिवा आइन के आर्टिकल 226 के तहत सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे. तो अगर आइन में तब्दीली करनी है तो उसका तो तरीकेकार वाज़ेह है कि 2/3 मेजॉरिटी से की जाएगी और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से नहीं की जाएगी. तो ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी किया गया है ये तो आइन को तब्दील नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकता, और उसका तरीकेकार पहले ही मौजूद है. तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनके शायद मेंबर्स सेनेट इलेक्शंस में उनको वोट नहीं देंगे, और कौमी असेंबली में अगर फॉर एग्जांपल जो 2 सीटें हैं इस्लामाबाद टेरिटरी की, उसमें 172 से ज्यादा वोट अपोजिशन को पड़ जाते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा. मेरे ख्याल में ये सारा इसके लिए किया गया. आपको सलाम मेरा, रिदा सैफी बात कर रही हूँ. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये भी बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर डायरेक्टिव्स दे देती है फाइनली तो फिर क्या हो सकता है? देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह है, उन्होंने जो रेफरेंस भेजा है जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है वो क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उस पर ऐसी राय दे दी है जो आइन के नाफी है, तो उस पर बड़ा जो है वो तूफान खड़ा होगा. मुल्क की बार एसोसिएशन से, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर एसोसिएशन पहले ही इस पर जो है वो रेजोल्यूशन पास किए हैं कि ये आइन में जो आर्टिकल 226 है वो वाज़ेह है, उस पर जो रेफरेंस दाखिल किया गया है ये बिल्कुल फ्रिवलेस है. ये इस तरह है कि अगर आइन में जो है वो प्रेसिडेंट का ओहदा मौजूद है तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लें कि ये ओहदा मौजूद है कि नहीं. मतलब कि इस तरह का रेफरेंस उन्होंने बनाया है. मेरे ख्याल में ये कॉन्स्टिट्यूशन इस पर सीक्रेट बैलेट पर वाज़ेह है. अगर कोई ऐसा फैसला आएगा अदलिया की तरफ से मेरे ख्याल में उस पर बहुत क्रिटिसिज्म होगी. बड़ी मेहरबानी जमीर घुमरो साहब. आखिरी सर आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं? जिस तरह इन्होंने सबने कहा, आखिरी आप पार्लियामेंट लीडर हैं, आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स हैं? तो मैं शो अच्छा ये बात करते हैं पीडीएम की कि सब अब देखें कंफ्यूजन कहाँ आता है कि जब नवाज शरीफ साहब ने इदारों के खिलाफ बातें की तो पीपल्स पार्टी की खुद की लीडरशिप वो इसको डिफेंड नहीं कर सकी, और बात इस्तीफों की आई, यहाँ तक कि मरियम नवाज ने कहा कि इस्तीफे होने चाहिए. 2 MNAs ने, जिसमें एक मरियम नवाज के रिश्तेदार, उन्होंने MNAs की सीट से अपना इस्तीफा दिया तो वो स्पीकर के पास चले गए, पांव पड़ गए स्पीकर के कि ये हमने इस्तीफा नहीं दिया, हमारा इस्तीफा कबूल नहीं किया जाए. तो मैंने ये शो में भी कह रहा हूँ आपको कि इस्तीफे तो नहीं आएंगे. और पहले मैंने जो पीपल्स पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर से और उनसे से भी मेरी जब भी टॉक शोज में बात होती है तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि आपके इस्तीफे कब आ रहे हैं. अटर कंफ्यूजन है
دوسری بات کہ پاکستان تحریک انصاف بلیو کرتی ہے ٹرانسپیرنسی میں، اور ہم کسی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہے. ہم نے ایگزامپل سیٹ کیے ہیں صحیح. ہائی مورل گراؤنڈز پہ کھڑے ہوئے. صحیح. میں آخری بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم میں جو سو کال پارٹیز ہیں یہ سب لوگ پرانی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. بڑی مہربانی آپ سب کی. ملک کے اندر ایک شفافیت پہ ہر کوئی بلیو کرتا ہے، لیکن اس ٹائم کیوں، جب الیکشن ہو رہے تھے اور جب تحریک عدم اعتماد تھا، اس ٹائم ان کو کیوں نہیں یاد رہا؟ اس میں بھی اگر وہ سینیٹرز کے لیے کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو تو چیئرمین کے لیے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے. ان سے پوچھا جائے ضرور. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.